بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو پوائنٹ ٹو فاؤنڈر. آج میں جو بات کروں گا اپنے دوستوں سے وہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگی. تو میں کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کوئی کسی آرگنائزیشن میں یا کوئی ملکی سطح کے اوپر کوئی کام کیا ہوا ہے، لیکن میں ایک عام سا ذمہ دار ہوں. اور میں نے تقریباً جو ہمارے باؤ اجداد تھے وہ تو میرے خیال میں اکبر بادشاہ کے زمانے سے ہی یہ کھیتی باڑی کرتے رہے ہیں. اور میں خود 2007 سے لے کر ابھی تک جو ہے خود کھیتی باڑی کر رہا ہوں. تو اس لیے میں نے جو اپنی جو ذاتی معاشی زندگی ہے اس کو جس طریقے سے میں نے اٹھایا ہے، میں اسی سلسلے میں، کیونکہ یہی اصول ہیں جو کہ ملکی سطح پر بھی اپلیکیبل ہیں، تو اس کے بارے میں بات کروں گا. اور بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. یہ 1985 میں 1985 میں میں کرینفیلڈ یونیورسٹی یو کے میں اور میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر جان تھامسن، وہ میرا کلاس فیلو بھی تھا. تو ہم دونوں ایک دن لنچ بریک کے اوپر کھانا کھانے کے لیے ہم کیفیٹیریا جا رہے تھے. تو ان دنوں ہمارے امتحان جو تھے وہ نزدیک تھے اور ہم بیٹھ کے تیاری کرتے تھے. تو میں نے کہا مسٹر جان، ون ہیز ٹو ورک ویری ہارڈ ٹو گیٹ دس ڈگری، یعنی ہم انسان کو یہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو جان ہی سیڈ کہ سم ٹائم ایون ایف یو ورک ہارڈ یو ڈونٹ گیٹ اٹ. کہ بھئی اگر انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اگر آپ بعض اوقات بہت زیادہ محنت کریں تو پھر بھی آپ کو ڈگری نہیں ملتی. تو میں خاصا پریشان ہو گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں وہ کیسے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ بٹ ان دی رائٹ ڈائریکشن، اونلی دین یو گیٹ دا ڈگری. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، تو آگے جو میں بات کروں گا آپ کو پھر سمجھ آئے گی. اور ڈائریکشن کی جو میں دوسری اگزامپل آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لیٹ سپوز کہ جی آپ نے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے اوپر جرابیں نہیں پہن سکتے. آپ نے جرابیں پہلے پہننی ہیں اور بوٹ جو ہیں وہ بعد میں پہنے ہیں. اسی طریقے سے آپ شرٹ جو ہے وہ پہن کے اس کے اوپر آپ بنیان یا ویسٹ جس کو کہتے ہیں وہ آپ نہیں پہن سکتے. آپ نے ویسٹ پہلے پہننی ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ شرٹ پہننی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اگزامپلز ہیں کہ رائٹ ڈائریکشن یا کریکٹ پروسیجر اس کو آپ ذہن میں رکھیں، تو پھر اگلی بات جو ہے ہم کریں گے. اب سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمیں جو اپنی برآمدات بڑھانی ہے. ٹھیک ہے. اب برآمدات جو ہیں وہ کیسے بڑھیں گی، خواہ وہ ہماری صنعت کی مصنوعات ہیں یا ہماری جو زرعی مصنوعات ہیں، زرعی اجناس جو ہیں ان کو ہم نے بڑھانا ہے. تو وہ کیسے بڑھانا ہے؟ obviously اس کے لیے ہمارے سب سے پہلی بات ہے کہ ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. اور پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کیسے کم ہوگی؟ جب ہماری بجلی جو ہے وہ ہمیں سستی ملے گی، ہمیں گیس سستی ملے گی، ہمیں ڈیزل جو ہے وہ اور پیٹرول جو ہے وہ سستا ملے گا، ہماری جو لیبر ہے وہ کاسٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سستی ملے گی، ہمیں بیج سستا ملے گا، ہمیں جو اگر زمین داری کی بات کرتے ہیں اور اسی طرح را مٹیریل جو ہے صنعت کے اندر، ٹھیک ہے، ہمیں کھاد جو ہے وہ سستی ملے گی، ہمیں جو سپرے ہیں وہ سستے ملیں گے. تو تب جا کے ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب ہمارا ڈیزل جو ہے اور ہمارا جو پیٹرول ہے وہ ہمیں سستا ملے گا، تو پھر ہم بہتر طریقے سے زمین کی تیاری کر سکیں گے. اور اسی طریقے سے صنعت جو ہے وہ بھی وہاں پہ بھی جو ہماری پروڈکشن ہے وہ صحیح ہوئے گی. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ بجلی جو ہے وہ بھی ہم
زیادہ تر جو ہے وہ تیل سے بناتے ہیں. پھر ہم تیل باہر سے منگاتے ہیں. گیس بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت تو ہمارے ملک میں ہوتی ہے جو کہ ہم گھروں میں جلا دیتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی ہم باہر سے منگاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ سستی بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے پاس ریسورس ہے اس وقت، جو ہمارا پانی کا ریسورس ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو ہمیں ہائیڈرو ڈیم جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. جب ہائیڈرو ڈیم بن جائیں گے ہماری سستی بجلی بنے گی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہماری جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے باہر جو دنیا ہے اس میں ہم نے مارکیٹ کے اندر مقابلہ کرنا ہے، تو آپ اس وقت تک مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی مصنوعات جو ہیں ان کی پروڈکشن کاسٹ بہت زیادہ ہو، ان کی کوالٹی بہتر ہو، اور ان کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ بھی بہت کم ہو. تب جا کے تو جو آپ کا جو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے باہر کا انویسٹر جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ بھی چاہے گا کہ جی میں یہاں سے منافع کماؤں. اور منافع وہ اس صورت میں کما سکتا ہے جب کہ آپ کی جو پروڈکشن کاسٹ اس کی جو کم ہوگی، بجلی آپ اس کو سستی دیں گے، گیس اس کو سستی دیں گے، تیل اس کو سستا دیں گے، پیٹرول جو ہے اس کی وہ سستا ہوگا، تاکہ اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ باہر مقابلہ کر سکے منڈی کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے کوالٹی. اور کوالٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ جی آپ کا جو ہنر ہے، جو آپ کی اسکل ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور اسکل ڈیولپمنٹ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آبویسلی پولی ٹیکنیک میں ہمارے انجینئر جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے، ہماری جو لیبر ہے وہ صحیح ہونی چاہیے. دیکھیں اگر ہماری جو بھی پروڈکٹ ہم بناتے ہیں اس کی ورک مین شپ جو ہے وہ بہتر ہوگی، اور ورک شپ جب تک بہتر نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا مال جو ہے وہ کوئی خریدے گا نہیں. اور ورک مین شپ جو ہے وہ کب بہتر ہوگی؟ جب ہمارا جو ہمارا امپلائی ہے، جو ہمارا لیبر ہے، جو ہمارا ٹیکنیکل آدمی ہے، جو ہمارا انجینئر ہے، وہ بہتر اس کی تعلیم ہوگی. تو ٹھیک ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی ہماری جو پروڈکشن کاسٹ ہے اس کو کم ہونا چاہیے. جتنی پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی اتنا ہی، اور ہماری کوالٹی بہتر ہوگی، اتنا ہی ہماری برآمدات جو ہے بڑھیں گی. برآمدات بڑھیں گی تو آبویسلی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈالر آئیں گے، اور وہ ڈالر آئیں گے تو ہمارا ملک جو ہے وہ آگے ترقی کرے گا. ہمیں جاب بھی زیادہ ملے گی، ہم لوگوں کو جاب جو ہے وہ زیادہ ملیں گی، اور اس طریقے سے ہم آگے جائیں گے. تو یہ پہلی بات ہے. دوسری بات جو ہے وہ ہے کہ جی ہمارا جو قرض ہم لیتے ہیں تو وہ قرض جو ہے وہ روزمرہ زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے نہیں لینا چاہیے، روزمرہ کے جو خرچے ہیں وہ چلانے کے لیے، بلکہ وہ پیداوار کے اوپر لگانے چاہیے. جیسے کہ میں اب لیٹ سپوز کیجیے ایگریکلچر بینک سے یا دوسرے بینک سے میں قرضہ لیتا ہوں زمین پہ لگانے کے لیے. اگر میں اس کو ذاتی اخراجات میں لگا دیتا ہوں تو وہ پھر میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیا تو میں نے اس مقصد کے لیے، لیکن کام میں نے اس کو دوسرے پہ لگا دیا. لیکن اگر میں اس کو پروڈکشن پہ لگاتا ہوں تو میری جو زرعی پیداوار ہے وہ زیادہ ہوگی، اور میں قرضہ بھی واپس کروں گا، اپنا گزارا بھی کروں گا، اور مزید جو زمین کے اوپر جو ہے وہ میں لگاؤں گا. تو دوسری بات جو ہے ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ جو ہے جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے وہ اس مقصد کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، اور ملکی سطح کے اوپر تو وہ چیز جو ہے وہ پروڈکشن کے اوپر خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ دوسری کسی چیز کے اوپر خرچ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے کہ جی ہم نے جو حکومتی اخراجات ہیں وہ ہم نے کم کرنے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ جتنے ہم حکومتی اخراجات کم کریں گے اتنا ہی ہمارے پاس جو حکومت ہے اس کے پاس پیسے آئیں گے، اور وہ پیسے جو ہیں وہ ان وسائل کے اوپر لگائے گی جو وسائل ہمیں مزید ہماری جو معیشت ہے اس کو وہ پھلتی پھولتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. نہ کہ یہ ہے کہ جی وہ سارا پیسہ جو ہم ڈالر کمائیں اور وہ ہمارے جو ہیں وہ ایسے جو حکومتی اخراجات میں خرچ ہو جائیں تو پھر ہم اس سے جو ہے وہ ہماری جو معیشت ہے وہ تو ادھر کی ادھر ہی رہے گی. اس کے بعد جو اگلی بات ہے وہ ہے ہمارا جو ٹیکس ہے. اب ٹیکس جو ہے اس کی شرح بہت کم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن ٹیکس بیس جو ہے وہ ہمیں بڑھانا ہوگا. اگر ہم ٹیکس بیس نہیں بڑھائیں گے اور تھوڑے سے لوگوں سے ہم زیادہ ٹیکس لیں گے تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ
بے مینیاں شروع ہو جاتی ہیں، ٹیکس چوری ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر ان ممالک نے بہت زیادہ ترقی کی ہے جہاں پہ ٹیکس جو ہے ہمارا وہ اس کی شرح جو ہے کم ہے، لیکن ٹیکس جو ہے وہ بہت ٹیکس بیس انہوں نے بڑھایا ہوا ہے. یعنی زیادہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ٹیکس دے کے حکومت کو بہت زیادہ ٹیکس جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، جو مطلب ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جی وہ ایک بندہ جو ہے وہ آئے گا اور وہ یہ کوئی جادو کو منتر نہیں ہے. یہ پروسیجرز ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کرنے ہیں. جو ان سسٹم کو جو بھی امپلیمنٹ کر لے گا وہ معیشت کو اٹھا دے گا. یہ نہیں ہوتا کہ جی فلاں نے کر لیا تو فلاں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی جادو سے نہیں ہونی، بلکہ ہم نے ایک پروسیجر جو ہے اس کو فالو کرنا ہے، ایک سسٹم کو فالو کرنا ہے. تب جا کے ہمارا جو ہے یہ جو معیشت جو ہے ہماری وہ بہتری کی طرف جائے گی، اور ہم جو ہے اپنا ان ملکوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے جو کہ ترقی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ساری پالیسیاں موجود ہیں. 1960 کی پالیسیز جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو ہم ترقی کر رہے تھے، تو وہی پالیسیاں ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں. صرف یہ ہے کہ اس میں ہمیں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان میں کچھ خامیاں تھیں تو ابھی تو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو گئے ہیں، اس وقت تو اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے. ڈیفینیٹلی ہمارا تعلیم کا جو ہے وہ معیار تھوڑا بہتر ہوا ہے. تو جو خامیاں تھیں وہ خامیاں دور کر کے وہی پالیسی اگر آپ اپنائیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا ملک جو ہے وہ پھر سے جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا. تو آج میں نے آپ سے یہ باتیں کرنی تھیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اگر آپ کو یہ میری باتیں جو ہیں وہ اچھی لگی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیں کہ جی آپ نے یہ چیز جو ہے یہ مس کر دیا ہے، یا یہ چیز جو ہے یہ آپ نے اس طرح نہیں کرنی تھی بلکہ وہ تو اس طرح ہونی تھی، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ سے بھی جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے کسی اور موضوع کے اوپر میں حاضر خدمت ہوں گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ والسلام.